الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الشيطان جاسم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله فنده وإذا غفل وسوسه، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نعتكم بفمين. اللہ جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل، اس کا کرم، اس کی میری توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس زندگی کے مختصر سے دورانیے میں کثرت کے ساتھ اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا ہمارا موضوع اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، ذکر الہی کی برکتیں، اس کے ثمرات اور کثرت سے ذکر کرنے والی چیزیں. یقیناً جب ذکر کا نام سنا جاتا ہے تو فوراً ذہن میں ایک تصور بن جاتا ہے کہ رب کو یاد کیا جائے، اور ذکر کا معنی ہی یاد کرنا ہے. جو شخص جتنا اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اور جب مالک راضی ہو جائے تو پھر یقیناً مخلوق کے وارے نہیں آ رہے. اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی ذکر الہی بنانا چاہیے. چلتے وقت، پھرتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، ہر آن اور ہر ساعت اللہ رب العزت کا ذکر خیر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ واضح طور پر اگر دیکھا جائے کہ جو ذکر سے غافل ہوا اس پر غفلت طاری ہوئی. حضرت امام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے لکھا، فرمایا حقیقت الذکر، کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے رفع الغفلہ، کہ غفلت کو دور کرنا. بظاہر یہ آدھی لائن بنتی ہے، لیکن اس میں
حضرت سیدنا مجدد علی ثانی رحمہ اللہ نے بہت کچھ سمجھا دیا کہ ذکر کرنے والا اپنے آپ سے غفلت کے پردوں کو دور کر دیتا ہے۔ ذکر کرنے والا اب اپنے آپ کو غافل نہیں ٹھہراتا۔ جس غفلت کی وجہ سے شیطان حاوی ہوتا ہے بندوں پر، فرمایا ذکر کی وجہ سے بندہ اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ذکر کی حقیقت یہی ہے کہ بندے سے غفلت دور ہو جائے، اب بندہ غافل نہ رہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے آپ کہ ایک شخص ہے جو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ اللہ ذکر مشغول ہے۔ ذکر کرنے والا برکتوں کو بھی حاصل کر رہا ہے، رحمتوں کو بھی حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی سانسیں لے رہا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہے، لیکن یہ شخص غافل ہے کیونکہ یہ شیطان کی وجہ سے وسوسوں میں مشغول ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص وہ ذکر میں مشغول ہے، ثواب کو بھی پا رہا ہے، اپنے آپ سے غفلت کے پردے کو بھی دور کیے ہوئے ہے۔ تو میں ذکر کی یہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور واضح طور پر ایمان والوں کو حکم ہے، فرمایا اور کوئی شامل نہیں ہو سکتا، فرمایا بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ میرا رب فرمانا کتنا ذکر، فرمایا ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر، بہت زیادہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بس ہر آن ہر ساتھ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ 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 پڑھتا رہے، دل میں نور بھی پیدا ہوتا ہے، برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بندہ جب اس سوچ اور سمجھ پر آ جائے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے کہ اب ابن آدم کوئی نیکی نہ کر سکے، دل پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ محبوب فرما رہے ہیں، آگے فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، بس جب وہ بندہ ابن آدم اللہ کا ذکر کرتا ہے، فَنَدَهُ، تو ذکر کرنے کے ساتھ ہی وہ شیطان جس نے اس دل پر قبضہ جمایا ہوا تھا وہ اس قبضے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ذکر کی برکت ہے، کیونکہ ذکر کرنے والا بندہ غافل نہیں۔ فرمایا جیسے وہ ذکر کرتا ہے، شیطان چونکہ قبضہ جما کے اس کے دل پر موجود تھا، ذکر کرنے کے ساتھ وہ بھاگ گیا۔ اب بھاگا تو وہ تو یہاں سے رخصت ہوا، لیکن فرمایا جو ذکر نہ کرے وَإِذَا غَفَلَ، اور جو ذکر سے غافل ہو جائے، غفلت پر آ جائے، وَسْوَسَهُ، اب شیطان اس کے دلوں پر وسوسے ڈال دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بسا اوقات یہ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ میں بڑا وسوسے کا شکار ہوں، اور ہر چیز میں وسوسہ ہوتا ہے، ہر چیز میں۔ بعض لوگ حساس طبیعت کے بھی ہوتے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں ان کا علاج بتا دیا۔ تو میں ہر وہ شخص جس پہ وسوسہ طاری ہے، بس وہ سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، کیونکہ جب اللہ کا ذکر وہ کرے گا، اب شیطان اس کے دل کو چھوڑ دے گا، اب اس پہ وسوسہ نہیں آئے گا۔ لہذا جب کسی پہ وسوسہ طاری ہو، اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ یہ ذکر کی برکت ہوگی کہ اس سے وسوسہ دور ہو جائے گا، اور یہ ذکر ہی کی برکت ہے۔ یاد رکھنا، جس پر جس وقت جو مصیبت آئی، یہ ذکر کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی۔ ایک بزرگ سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، اب ساتھ ان کی بچی بھی تھی، اور کام یہ کرنا تھا کہ جو مچھلیاں شکار ہو وہ اس ٹوکری میں وہ بچی جمع کرے۔ اب بابا جی مصروف عمل ہیں، شکار کر رہے ہیں، شکار کرتے ہیں، مچھلی ہاتھ میں آتی ہے، اس بچی کو دیتے ہیں، وہ بچی ٹوکری میں ڈالتی ہیں۔ کچھ وقت کے بعد جب ان بزرگ نے جان لیا کہ اب ٹوکری بھر چکی، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہوا،
اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ بزرگ کھڑے ہوئے، جیسے ٹوکری پر نظر پڑی تاکہ اس ٹوکری کو اٹھایا جائے، دیکھا کیا کہ وہ ٹوکری پوری کی پوری خالی ہے۔ بزرگ بہت پریشان ہو گئے، اپنی بچی سے کہنے لگے اتنا شکار آیا، اتنی مچھلیاں ہم نے پکڑی، میں نے آپ کے حوالے کی، آپ نے کہاں رکھ دی؟ ٹوکری تو خالی ہے۔ اب وہ بچی تھی، سمجھدار تھی، اور یہ والد اور یہ بزرگ یہ کوئی عام نہ تھے، یہ بھی اپنی بچی کو در حقیقت گھر میں احادیث مبارکہ محبوب کے فرامین سنایا کرتا تھے۔ تو جیسے اس بچی نے اس بات کو سنا، فوراً سے کہا کہ ابا جی آپ نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ شکاری کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے، لہٰذا جب آپ مجھے مچھلیاں شکار کر کر کے دے رہے تھے تو میں نے یہی بات سوچ لی کہ یہ جو مچھلیاں میرے ہاتھ میں آپ کی وجہ سے آ رہی ہے یہ وہی مچھلیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، غافل ہو گئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی غفلت والی مچھلیاں ہم کھا لیں اور ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، لہٰذا یہ ساری مچھلیاں آپ مجھے دیتے گئے، میں پانی میں ڈالتی گئی۔ تو اصل بات بھی یہی ہے کہ بندہ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس پر طرح طرح کی مصیبتیں، مصائب، آلام، پریشانیاں اب اس کو گھیرا کر لیتی ہیں، اب وہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا وہ مشکلات سے بھی بچا رہے گا، بیماریوں سے بھی دور رہے گا، ساتھ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا ذریعہ وہ ذکر اللہ ہے، وہ اس وجہ سے اسے حاصل کرتا رہے گا۔ لہٰذا ہماری چاہت، ہماری کوشش یہی ہو۔ اسی طرح سے جنید بغدادی رحمہ اللہ کو کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے میں دیا، بڑا اچھا پرندہ تھا، لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آیا، آپ بتاتے تحفہ آیا ہے۔ پھر ایک وقت کے بعد آپ نے اس کو آزاد کر دیا، پھر لوگوں نے پوچھا اتنا شاندار نایاب پرندہ تھا، آپ نے آزاد کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا در حقیقت اس نے مجھ سے کلام کیا اور مجھے کہتا ہے کہ جنید تو دوستوں میں آنا جانا کرتا ہے، تیری محفل آباد ہے، تیرا ملنا جلنا قائم و دائم ہے، لیکن تو نے مجھے قید رکھا ہوا ہے، نہ میں اپنے دوستوں کے پاس جا سکوں، نہ اپنی زندگی صحیح طور پہ گزار سکوں، مجھے تو قید کر دیا گیا، ایسا کیوں کیا تو نے؟ مجھ پر رحم کھا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے میں نے اس کی گفتگو سنی، فوراً اسے آزاد کر دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں آگے کی بات سن لو، فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے آزاد کیا تو وہ کہتا ہوا اڑا کہ جب تک میں اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف عمل تھا تبھی گرفتار نہ ہوا، ایک آن ایک ساتھ میں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، فوراً ہی پکڑا گیا۔ اللہ کے ذکر میں اتنی تاثیر ہے، اتنی برکتیں ہیں۔ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا، یہ ہماری آنکھ ہے، ہمارا کان ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، فرمایا ہر چیز کا اپنا اپنا ذکر ہے، ہر چیز کا۔ جیسے ہم سب ذکر زبان سے کرتے ہیں، فرمایا ہر جسم کے اعضاء، ہر ایک عضو کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا کلام سنا جائے، اچھی اچھی باتیں سنی جائے، یہ کان فرمایا یہ اس کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے فرمایا آنکھ کا ذکر، اللہ رب العزت، قدرت الہیہ، ان کے جو اس نے پیدا فرمائی ہے اس کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، معرفت الہی کو حاصل کرنا اس آنکھ کے ذریعے، فرمایا یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا زبان کا ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرے، ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد کرے، فرمایا یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ فرمایا پاؤں کا ذکر اچھی اچھی محفلوں میں، مجلسوں میں، اچھی اچھی جگہوں پر جہاں ذکر خیر ہو رہا ہو وہاں پر شرکت کرنا، فرمایا یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ ہر عضو کو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ذکر میں مشغول کر دیں۔ زبان سے ذکر تو اگرچہ ہو لیکن باقیہ اعضاء بھی جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو جائے تاکہ بالکل لیا اس کی برکت نصیب ہو جائے۔
اور جن لوگوں نے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ آپ اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محبوبان خدا ایسے بھی ہوئے جنہوں نے ہر لمحہ، ہر ساعت اور ہر آن اللہ کا ذکر کرنا ہی ترجیح دی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ نائی کی دکان پر گئے، اس نے بال کاٹے، اس کے بعد جب مونچھوں کی باری آئی تو اب وہ نائی جو تھا وہ کہنے لگا حضور کچھ دیر کے لیے وقفہ کیجیے۔ کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ آج دیکھتے ہیں آپ ہمارے معاشرے میں، آپ کو بخوبی نظر آ جاتا ہے، آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر حال میں اللہ کا ذکر 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 بس ایسے ہے۔ اور اس کو آپ اس مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہمیں یہ بات اس طرح سمجھ نہ آئے تو اس طرح سمجھیں۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں 2 افراد کسی جگہ پر فارغ بیٹھے ہوں، یا 4 افراد یا 8 افراد، آپ دیکھیں گے کیا کریں گے؟ فوراً سے موبائل نکالیں گے، مشغول۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی ہر حال میں ذرا بھی فراغت کا لمحہ ملا فوراً موبائل نکالا، استعمال شروع ہو گیا۔ بعین ہی اسی مثال کے پیش نظر کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں جیسے کوئی فارغ ہوتا تھا فوراً اللہ کا ذکر تسبیحات میں مشغول ہو جائے گا، ایک لمحہ بھی فارغ نہیں رہتا تھا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نائی کی دکان پر گئے، اب مونچھیں ترشوانی ہے، چھوٹی کروانی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اگر لب ہل رہے ہو تو پھر اس صورت میں مونچھیں کہاں کٹ سکتی ہے؟ کٹے گی تو ہونٹ کٹ جائے گا۔ اس نائی نے کہا کہ حضور کچھ دیر کے لیے وقفہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا تو اپنا کام کر، مجھے اپنے کام میں مشغول رہنے دے۔ جو تیرا کام ہے مونچھیں کاٹنا تو وہ کاٹ، میرا کام اللہ کا ذکر کرنا ہے، میں اس میں مشغول رہوں گا۔ پھر اس نائی نے کیا کہا؟ کہنے لگا حضور اگر غلطی ہو گئی ذرا سی بھی تو آپ کا ہونٹ کٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن اس وجہ سے میں اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہوں گا۔ کتنی محبت تھی اللہ کے ذکر سے، کتنی! آج ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، گپے لگانے کا دل کرتا ہے، موبائل چلانے کا دل کرتا ہے، ہمارا دل اللہ کی یاد سے بہت دور ہو چکا، ذکر اللہ سے بہت دور ہو گیا۔ آپ آج ہی سے تجربہ کریں، یہاں سے یہ میسیج لے کے جائیں، نیت کر کے جائیں کہ یہاں سے نماز سے فارغ ہو، گھر تک، دکان تک، آفس تک، جہاں آپ کو جانے وہاں تک راستے میں اللہ اللہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ آپ دیکھیں کتنا سکون ملے گا، آپ کو مزہ آئے گا، ایک عجیب لطف حاصل ہوگا۔ اگر آپ سوچیں میں بھول جاتا ہوں تو اس کو ریمائنڈر کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے جو ہاتھ کی تسبیح آتی ہے، جو انگلی میں پیوست ہو جاتی ہے، پٹا نما جو تسبیح ہے، کاؤنٹر تسبیح جس کو کہتے ہیں، آپ اس سے کاؤنٹنگ نہ کریں، اس کو بس انگلی میں باندھ لیں بس۔ ابھی جیسے آپ کا ہاتھ انگلی سے ٹچ ہو گیا، آپ کو فوراً یاد آئے گا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے میں نے باندھی ہے۔ پھر آپ کی زبان سے ذکر شروع ہو جائے گا، اگرچہ اس کو آپ استعمال نہ کریں، آپ الٹی کر کے پہن لیں، لیکن یہ ریمائنڈر کرتا رہے گا آپ کو کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کام میں بندہ مشغول ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی مشغول کیوں نہ، اس کو فراغت کا موقع ملتا ہے۔ بیائی نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لگا ہوا ہی ہے، نہیں۔ اب درزی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ زبان سے سلائی کرنا؟ نہیں، مشین ہے، مشین سلائی کرے گی۔ جب مشین اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کریں۔ آپ کپڑا سیتے رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، زبان آپ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی بھی طرز پر کام کر رہا ہے، بہت اس کے پاس موقع، بہت فل ٹائم وہ کسٹمر سے گفتگو نہیں کرتا، وقفہ ہے، جہاں وقفہ ملے فوراً خاموش لہجے میں شروع ہو جائے، اللہ اللہ اللہ۔ اتنی برکتیں نصیب ہوگی، مشکلات ساری دور ہوگی، بیماریاں ساری دور ہوگی، بے شمار برکتوں کا نزول ہوگا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا، فرمایا جب بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو، اس کی تخلیق ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ روح زمین پر جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ فرشتے اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنے پروں سے ان ذاکرین کو، ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرا رب ان سے فرماتا ہے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری عبادت میں مشغول تھے۔ میرا رب فرماتا ہے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت مانگتے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے جنت دیکھی انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں اللہ جنت تو نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے؟ تو میرا رب تو پوچھتا ہے اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں
اے اللہ اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ مشتاق ہو جاتے ہیں۔ پھر میرا فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جہنم سے پناہ۔ میرا رب فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ میرا رب فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ تیرے خوف میں مستغرق ہو جاتے ہیں اور تجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس ذکر اللہ کے صدقے میں نے ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اب کتنی برکتیں نصیب ہو رہی ہے، سوچے ذرا اس بارے میں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ان میں ایسے افراد بھی تھے جو ذکر کرنے نہیں آئے تھے، دوست سے ملنے آئے تھے، دوست ذکر میں مشغول تھا، باہر کھڑے ہو گئے، پھر سوچا چلو کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ نیت ذکر کرنے کی نہ تھی، مقصد ملاقات کرنا تھا، مقصد تجھے یاد کرنا نہ تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرا رب فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی۔ لیکن آئے تو اس نیت سے نہ تھے، بیٹھے بھی اس نیت سے نہ تھے، ان کا مقصد تو ملاقات کرنا تھا۔ میرا رب فرماتا ہے اگرچہ یہ ملاقات کرنے آئے تھے لیکن ہم القوم لا یشقی جلیسہم، فرمایا یہ ایسی قوم کے پاس آ کے بیٹھ گئے، یہ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے کہ جن پر میری طرف سے رحمت و برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی وجہ سے میں نے ان بد نصیبوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ کیونکہ آئے کس کے پاس ہے، بیٹھے کس کے ساتھ ہیں، شامل کس کے ساتھ ہوئے ہیں، فرمایا اس وجہ سے کیونکہ ان پر رحمت برس رہی ہے تو ان کے صدقے میں نے ان پر بھی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو یہ اتنی شان ہے، اور ذکر اللہ میں بہت تاثیر ہے، بہت تاثیر۔ اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں شیخ شبلی رحمہ اللہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اللہ کے ذکر میں برکتیں ہیں، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، بندہ مطمئنہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، میرا رب فرما رہا ہے۔ دل بے چین ہو جائے، بندہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ فرمایا جب دل کو تم اطمینان چاہو کہ تمہارا دل اطمینان کی طرف آئے، مطمئن ہو جائے، سکون میں آ جائے، فرمایا اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ تو وہ جو شیخ شبلی رحمہ اللہ سمجھا رہے تھے اس محفل میں، ابو علی سینا جو فلسفی لوگوں کا بہت بڑا امام ہے وہ موجود ہے۔ اس نے سن لیا کہ یہ شیخ شبلی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں اتنی تاثیر، اتنی برکت۔ اب وہ فلسفی تھا نا، اپنے دماغ سے سوچتا ہے ایسے کیسے ہو گیا کہ اس نام میں اتنی تاثیر کہ دل کی کیفیت بدل جائے، دل میں نور پیدا ہو جائے، بندہ راحت و سکون کی طرف آ جائے، اس کو سمجھ نہ آئی۔ شیخ شبلی سے کہنے لگا کہ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی، مجھے جانتے ہو؟ فرمایا ہاں، تو ابو علی سینا ہے، فلسفیوں کا امام ہے، بتا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ نے یہ جو بات کہ مجھے ہضم نہ ہوئی۔ پھر وہ اپنے دماغ سے کہنے لگا کہ ہر چیز کی چار شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ آگ ہے جو نظر آ رہی ہے، اس کا کام ہی جلانا ہے، ٹھیک ہے، حقیقی خارجی ہے، جلا رہی ہے، جلائے گی، وہ آگ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ہم زبان سے آگ کا نام لیں تو کیا ہماری زبان جلے گی؟ نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم اپنے ذہن میں آگ کا تصور باندھے تو کیا اس وجہ سے ہمارا ذہن جل جائے گا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بتاؤ چوتھی اور آخری بات، کہ اگر ہم صفحے پر آگ لکھیں تو کیا آگ لکھنے کی وجہ سے صفحہ جل جائے گا؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا، فلسفی تھا نا، اپنی عقل دوڑا رہا ہے، کہتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خارجی شے ہے اصل آگ، وہ تو ہے تاثیر والی، لیکن بقیہ چیزوں میں تاثیر نہیں، وہ صرف نام ہے۔ تو کہنے لگا اللہ کی ذات تو مؤثر ہے، اثر کرنے والی ہے، لیکن اس کے نام میں کیا رکھا ہے؟ اب شیخ شبلی رحمہ اللہ پر غصہ طاری ہوا، لیکن بزرگان دین کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے، اپنے اسٹائل اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ ان پہ غصہ آیا، پھر آپ نے فرمایا میں تجھ سے کیا بات کروں ابو علی سینا، تو گدھا ہے، بس اتنی بات کہنی تھی۔ ابو علی سینا کو جو ہے بڑی مجلس میں، بڑی محفل میں اس نے اپنے آپ کے بارے میں سنا کہ اسے گدھا کہا گیا، اس کا رنگ بگڑ گیا، چہرے پہ سرخی آ گئی، لال پیلا ہو گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں میں فلسفیوں کا امام ہوں اور مجھ سے آپ نے بدتمیزی کی، مجھے آپ نے گدھا کہا؟ شیخ شبلی رحمہ اللہ مسکرانے لگے، فرمایا تو بتا ذرا مجھے سمجھا کہ اس گدھے کے اندر، اس لفظ کے اندر کتنی تاثیر ہے کہ تجھے کہا تو تیرا رنگ ہی بدل گیا، تجھے گدھا ہی کہا ہے نا میں نے، میری زبان سے گدھا نکلا تو گدھا بن گیا۔
اب بتا، ایسا تو کچھ نہیں، اب کیوں چارہ کھائے گا؟ ایسا بھی کچھ نہیں، تو اب انسانوں کے لیے بات نہیں کر سکتا؟ فرمایا ایسا بھی کچھ نہیں، میں تو صرف گدھا کا ہے، بتا اس گدھے کے لفظ کے اندر کتنی تاثیر ہے کہ تیرا رنگ ہی بدل گیا۔ تو جس رب نے، جس خالق نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اس کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کے نام میں کتنی برکت ہوگی۔ تو حقیقی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے نام میں، ذکر اللہ میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تجلیات ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اللہ میں مشغول رہیں، اور یہ بات یاد رکھنا، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر شے، کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ۔ یہاں تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقتلوا الضفدع فإنه يكثر التسبيح، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مینڈک کو نہ مارو، مینڈک کو نہ مارو، کیوں؟ فرمایا یہ کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ آسانی کے لیے صرف اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ کوئی شخص اگر صحرا میں ہو اور اس کے پاس ایک بوتل ہو، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ بوتل ہے، اور اگر میں اس کو ضائع کر دوں تو میں بھی ضائع ہو جاؤں گا، اب کیا وہ اس ایک بوتل سے اپنے پاؤں دھونا پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی طرح کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس ایک ہی روٹی ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، تو کیا وہ ایک روٹی دانے کی صورت میں پرندوں کو کھلانا پسند کرے گا؟ کبھی نہیں۔ بیائی اسی طرز پر ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے، فقط واحد، اور اس ایک زندگی کے عوض ہمیں آخرت کو کمانا ہے۔ لہذا اپنے بارے میں خوب غور و فکر کریں کہ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی۔ ایک ہی زندگی، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے بس، اس کے بعد کون قبروں پر آتا ہے، کون اصالے ثواب کرتا ہے، چند دنوں میں ہر ایک بھول جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس قبر میں رہنا ہے قیامت تک، پھر اپنا حساب کتاب والا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں اس زندگی کے لمحات کو اللہ رب العزت کی یاد میں، اس کے ذکر میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔